ہاں؟ ہم نے علم کی طاقت نہیں سمجھی، ہم نے کربلا کے بین الحرمین کو نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا تو کس قوم نے سمجھا ہے پھر؟ 1400 سال بعد اب تشیع اپنے جوانی میں داخل ہو رہی، جب سب بڑھاپے میں جا کے مر چکے ہیں۔ الحمدللہ اب طاقت ظاہر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو عزیزان محترم، دین کو آزمائیں، دین کے اوپر طاقت پہ توجہ دیں۔ تو میں جو کام کرنے کی کوشش کروں گا ان چند دنوں کے اندر، وہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو دین میں ہے ایک ظاہر ہے اس کی تعلیمات میں، اور تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر کے پیچھے جو زندگی چھپی ہوئی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ بس دین کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے ظاہر کیا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی ہے۔ اب ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس ظاہر کو اس باطن سے کسی طرح جوڑ سکیں۔ اچھا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم ظاہر میں رہ جائیں گے اور باطن کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، ہماری نسلیں ظاہر سے تھک جائیں گی، وہ ظاہر سے تھک جائیں گی، اور ہم ان کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ ہم نے اس ظاہر کو کیوں لیا تھا۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے خود باطن تک پہنچائی حاصل نہیں کی۔ یہ چیلنج ہے۔ گزشتہ نسلوں کے اندر یہ خوبی تھی یا وہ لوگ کمی تھی کہ وہ ظاہر پہ عمل کرتے تھے، باطن تک نہیں بھی پہنچتے تھے، وہ اس کو چینج کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، حتیٰ بزرگ بچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ آئیڈیالوجیز کے چوراہے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر روز ایک آئیڈیالوجی آ رہی ہے، ہر روز ایک نیا چیلنج آ رہا ہے، دین کے نام پر، بے دین کے نام پر، کہیں اقتصاد کے نام پر، کہیں معیشت سیاست کے نام پر، کہیں معاشرے کے نام پر۔ اگر یہ باطن تک نہیں پہنچے اور وہ اصلی اثر نہیں ملا، کب تک ظاہر کو لے کے چلیں گے؟ اب کہاں سے شروع کروں؟ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تسبیح کے سلسلے میں، تو میرا تکیہ کلام ہے، جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات عرض کروں گا۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ 3-4 دن کوشش کریں گے، اگر مجھے کچھ مل پایا بیچ میں تو میں عرض کرتا رہوں گا، باقی انشاءاللہ خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہمیں دین سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بات عرض ہو گئی تسبیح کے سلسلے میں، اصول عرض ہو گیا۔ کیا اصول عرض ہوا؟ دین کو آزمائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات عرض ہوئی، ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے، ظاہر پہ نہیں رکیں، باطن تک جائیں، دین کی تعلیمات کو اس باطن میں دیکھیں۔ مثال، دنیا کی کوئی بھی نعمت ملے، اچھا بولنے والے جنرلائزیشن کے ماہر ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ایک دم کہہ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ بھئی ساری دنیا بہت بڑی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آپ کے ہاں پاکستان میں ایک پل بنا ہوا دیکھے تو وہ کھٹ سے کہہ دے گا ایشیا کا سب سے بڑا پل ہے۔ اچھا تمہیں پتہ ہے ایشیا میں کون کون سے ملک ہیں، کتنے پل بنے؟ نہیں، تو پھر جنرلائزیشن کیوں کی؟ یوں ہی بولنے کی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ میں نے جنرلائزیشن کر دی، دنیا کی ساری نعمتیں۔ اب کوئی مجھ سے کہے تمہیں پتہ ہے نعمتیں کتنی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک قانون سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں اینڈ میں اگر ایک چیز نہ دیں تو وہ نعمت نہیں رہتی۔ کوئی بھی نعمت لے لو دنیا کی، دنیا کی ساری نعمتیں اگر اینڈ میں اس نعمت سے ہمیں سکون نہ ملے پھر وہ نعمت نہیں ہے، وہ پھر زحمت ہی زحمت ہے۔ مثال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
آپ کو دنیا کا مہنگا ترین گھر مل جائے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کا ہو گیا، اتنے سال کے لیے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ایک شرط ہے، جب تک اس میں رہو گے سکون نہیں آئے گا۔ ہاں بھائی، شفٹ ہونے کو تیار ہے؟ ایک طالب علم تھا، ظاہراً مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مشکینی نے واقعہ سنایا تھا، کہنے کہ ایک طالب علم تھا، وہ کسی نے مثلا کسی استاد نے کہا کہ بھئی جو خدا سے مانگو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ۔ اس نے کہا کہ مولانا یہ طریقہ کنفرم ہے آقا؟ انہوں نے کہا ہاں کنفرم ہے، جو مانگتا ہے ملتا ہے۔ وہ گیا، ایک دعا کے پیچھے پڑ گیا، ایک دعا کے پیچھے پڑ گیا، پھر آ کر اپنے استاد سے کہا استاد میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، میری ایک دعا ہے، مجھے وہ دعا چاہیے۔ انہوں نے کہا مت کرو، کوئی ڈھنگ کی چیز مانگو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ کہا دیکھو میں تم کو ہوشیار کر رہا ہوں، نہیں کرو یہ کام، یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کیا چاہیے؟ مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے۔ قوم کا طالب علم جس کا شہریہ 20 تاریخ تک نہیں چلتا، وہ ایک عبادت کا عمل کر کے خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے۔ ایرانی اس کو بینز کہتے ہیں، ہم لوگ مرسیڈیز کہتے ہیں، کیونکہ ایرانیوں کے اس کے کارخانے میں شیئر تھے تو ایران میں بنتی تھی، وہاں سب سے بڑی گاڑی وہی سمجھی جاتی تھی۔ اس نے کہا مجھے چاہیے۔ اب ان کا استاد سمجھا رہا ہے بیوقوف انسان، تمہیں مانگنا ہے کوئی معنویت مانگو، کوئی نماز شب مانگو، کوئی اولاد صالح مانگو، کوئی خدمت مانگو، یہ کیا مانگتے ہو تم؟ کہنے لگا نہیں مجھے یہ چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر انجام تم ہی دیکھنا۔ انہوں نے یہ بتایا ایک ایکسیڈنٹ میں اپنے اہل خانہ سمیت فوت ہوا اسی گاڑی میں۔ ہاں بھائی مرسیڈیز بینز چاہیے؟ کس احمق کو چاہیے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں کس لیے چاہیے ہوتی ہیں؟ مثلا ممکن ہے ابھی میں تو سکون کا نا، ممکن ہے یہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہو کہنے لگا مولانا سکون نہیں، مجھے مزہ چاہیے۔ مزے کے پیچھے کیا ملتا ہے؟ سیٹسفیکشن۔ اس سیٹسفیکشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں سکون۔ آپ اسے کچھ اور کہہ لو، اطمینان بول لو، ہر مزے کے بعد کیا ملتا ہے؟ ایک سکون آتا ہے، یہ ہو گیا الحمدللہ۔ البتہ کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو دور سے دیکھنے میں پہاڑ لگتے ہیں، جب انسان لے لیتا کہتا ہے لو بھائی، اس کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ یقین مانو دنیا کی تقریباً، اب میں احتیاط کر رہا ہوں، تقریباً کہہ رہا ہوں، تقریباً ساری نعمتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، دور سے دیکھتے ہو لگتا ہے یہ اگر مل گئی نا او ہو، اور جب مل جاتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ تھا جس کے لیے میں نے یہ سر مارا تھا۔ اور اس میں آج کے زمانے میں سر فہرست یہ جو سب گرین کارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، ویزوں کے پیچھے اور نیشنلٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یقین مانو ایک موقع پہ پچھتاؤ گے۔ یہ نہیں کہو گے کہ یہ تھا، نہیں کہو گے یہ کیا بلا تھی، یہ کہو گے۔ تو جو بھی اس موڈ میں ہے، اور یہاں تو ایسے تو بحریہ ٹاؤن ہے، یہاں تو تقریباً ہر آدمی موڈ میں بیٹھا ہوگا، اس کے سوچ سمجھ کے کرنا، ابھی بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے کرنا، بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ دنیا کی ہر نعمت کے پیچھے سکون چاہیے۔ اچھا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سکون کا ظاہر ہے، ایک سکون کا باطن ہے۔ اگر مجھے ظاہر کا سکون چاہیے، کیسا چاہیے؟ طاقت چاہیے، شہرت چاہیے، اور خدا کا دین ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں کہتا تم زندگی گزارو پیسے کے لیے، طاقت کے لیے، شہرت کے لیے۔ صحیح ہے؟ کبھی کوئی روایت ملی جس نے کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے؟ نہیں۔ کوئی روایت ملی تمہاری زندگی کا مقصد طاقتور ہونا ہے؟ مقصد نہیں۔ تو خدا کو مجھے سکون تک نہیں پہنچانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہہ رہا ہے خدا کے ظاہر سکون دولت، طاقت اور شہرت سے ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا سکون بتاؤں گا جو اس کے بغیر بھی ہے۔ اب میں خدا سے پوچھتا ہوں خدایا کون سا سکون ڈیوریبل ہے؟ کون سے سکون میں ڈیپتھ ہے؟ کون سے سکون میں پائیداری ہے؟ دولت، طاقت، شہرت، یا وہ جو
اللہ کے دین کی طرف سے آئے گا۔ اب آپ خود جانتے ہو میں کیا جواب دوں آپ کی طرف سے؟ ظاہر ہے کہ جو خدا کی دین کی طرف سے آئے گا۔ کیوں؟ یہ جو دنیا کے سکون ہوں گے ان سب کے پیچھے ایک مشکل لگی ہوئی ہے، لیکن جو خدا کے سکون حاصل کرنے کا راستہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ کرتا ہے کہ ابو ذر غریب کو صاحب زر بناتا ہے۔ ابو ذر جس کے پاس زر ہے ہی نہیں اس کو بناتا ہے صاحب زر۔ صحیح ہے؟ یہ کہیں اور سے سکون لاتا ہے۔ یہ سکون کہاں سے لاتا ہے؟ اگر آپ کو اور مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے نا کہ ظاہر کے پیچھے باطن کیا ہے، البتہ ظاہر ہے کوشش کریں خدا سمجھائے گا، تو ہم لوگ ایسے فارمولاز تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جن کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں ملوث ہونے کا مطلب ویسے تو مشغول ہونا ہے، لیکن ملوث میں عربی کا مطلب ہوتا ہے گندا کرنا۔ لوس یعنی گندگی، بے لوس یعنی کسی بری نیت کے بغیر، بے لوس۔ تو ملوث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندگی میں اپنے آپ کو ڈالنا۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا جو ہمیں سکون دینے والا ہے وہ کیسے دینے والا ہے، تو ہمیں گندگی دنیا کے اندر اس کے لاس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا ہوگا، پھر بھی سکون ملے گا، پھر بھی سکون ملے گا۔ صحیح؟ اس فارمولے کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آج یہیں بھی اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ دنیا کے ہر فارمولے میں، پھر میں نے جنرلائزیشن کر دیا لیکن یہ صحیح ہے، دنیا کے ہر فارمولے میں لینا ہوتا ہے۔ اللہ کے تقریباً تمام فارمولوں میں لینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ لینے میں یہ چانس ہے کہ حق لیاؤ یا باطل لیاؤ، دینے میں یہ چانس تقریباً ختم ہے کہ باطل دیاؤ، حق ہی دے گا۔ اب مجھے سکون چاہیے تو سکون کہاں سے دوں؟ اگر دنیا میں ہوا تو دولت لینی ہے، شہرت لینی ہے، طاقت لینی ہے، اور کسی کو محروم کرنا ہے۔ دیکھ لو دنیا میں 2% کے پاس جو ویلتھ ہے وہ تقریباً 80% کے پاس نہیں ہے۔ 2% کے پاس، ان 2% کے پاس 80% لوگوں کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہے جنہوں نے سب کا لیا ہے نا بالآخر۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، شہرت 24 کروڑ انسانوں کی ایک آبادی کے اندر اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو کتنے مشہور ہوں گے؟ 24 کروڑ؟ کچھ، باقی نہیں ہوں گے۔ تو وہ حسرت سے دیکھتے رہیں گے یہ سیلیبریٹی بن گیا ہے اور میں ابھی تک۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر فارمولے میں مجھے لینا ہے بلکہ چھیننا ہے، اور کسی کو محرومیت کا احساس دینا ہے۔ پیسہ لوں گا، اس کی جیب خالی کروں گا، نہیں بھی میں نے جان بوجھ کے خالی کیا ہو نا تب بھی وہ بیچارہ کوڑتا رہے گا، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس دیکھو کیا ہے۔ شہرت لوں گا اور وہ کہے گا